الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بآواز بلند روشنی پڑھ لیجیے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گا. شکر ادا
ادا کروں اس کے بعد اللہ کے بندوں کا سبحان اللہ کہ ایک مرتبہ پھر عظیم پورے پاکستان کی دینی درسگاہ جس میں آج ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ نے اس مدرسے کی پورے سال کی سب سے بڑی تقریب حضرت اقدس ولی کامل مولانا قاری محمد یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت شیخ اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ماتحت اور آپ کی زیر نگرانی کام کرنے والی تمام جماعت اساتذہ کرام مولویان اور پھر ان کے منہ سے نکلے ہوئے انمول موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والوں عظیم طلباء کرام، دنیا کے اندر کسی انسان کو خوشی ملتی ہے تو دنیا دار اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے آج آپ کو ایسی خوشی نصیب فرمائی کہ جس خوشی کے ملنے پر آج اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اس کی ساری مخلوق بھی خوش ہو رہی ہے، اور زندے تو زندے، مرنے والے قبروں میں ہماری رگوں میں جن کا خون نسل در نسل دوڑ رہا ہے، یہ کیا چراغا ہوگا جو آج ان کی قبر میں حدیث پاک پڑھنے کی وجہ سے چراغا ہوا۔ دائیں بائیں والے پوچھتے ہوں گے جب کسی گھر کے اندر شور ہوتا ہے، لائٹ لگتی ہے، کئیوں کو نہیں پتا، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یار اس گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے۔ جب ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد، دادے پردادے کی قبر جگمگ کر رہی ہوگی، پڑوس والے پوچھتے ہوں گے خیر تو ہے، بتا رہا ہوگا دارالقرآن میں آج میرا بچہ عالم بنا ہے، قرآن کا حافظ بنا ہے، پڑھ وہاں رہا ہے، خوشی والا منظر اللہ میری قبر کے اندر ان کو پیش کرتا ہے۔ آج اس ادارے کے لیے بھی ایک بہت بڑا عظیم دن ہے کہ ہر سال کی طرح اس ادارے نے اس سال بھی بہترین اور بھرپور دوسرے اداروں کی طرح کارکردگی کی، اور اس کارکردگی کے دکھانے میں آپ حضرات سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، بلکہ ان اجری الا علی اللہ، جو ہم نے کیا ہے نہ آپ دے سکتے ہو نہ ہم دے سکتے ہیں، ہم نے اللہ ہی کے لیے کیا، اللہ اس کا بدلہ عطا کرے۔ سارا سال جب آپ کی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بات گندم اور بات زکوٰۃ کے پیسوں کی نہیں، وہ پیسہ جو آپ نے اپنے مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ دوار کر مدرسے میں بھیجا، ہمارے سے پوچھو وہ پیسے کہاں گئے، ہم وہاں اشارہ کریں گے کہ تمہارے پیسے وہ بیٹھے۔ دنیا کا کوئی محکمہ ادارہ ہوں گے بہت سارے، لیکن ہماری نظروں میں ایسا کوئی نہیں جو ایک ایک پائی کا حساب ڈنکے کی چوٹ کو دیتا ہو، سوائے قرآن کے اداروں کے۔ دینی مدارس جب چاہو جیسے چاہو، جب سے ادارہ آباد ہوا 34-98 سے لے کے لاکھوں روپے تک جس نے دیے، اس کا نام بھی ملے گا، اس کے باپ کا نام بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کس نے کہاں دیا تھا؟ الحمدللہ ہر ادارے کے اندر ریکارڈ موجود ہے، اور ہم نے کہیں نہیں بلکہ سب ادارے کے اہتمام سنبھالنے والوں کو دیکھا کہ طلباء کرام کے پکے ہوئے کھانے میں سے نمک بھی چکھنا حرام ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے دینی مدارس کو، دینداروں کو دیا۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آج ان اللہ والوں سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ میری ایک گزارش سمجھے، باادب ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، جو آپ 8 سال میں یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں،
زبان سے بعد میں آپ کے چہرے اور آپ کے کردار سے اس پردے کا اظہار ہونا چاہیے. جو اللہ نے رزق کا راستہ آپ کے لیے منتخب کر دیا ہوگا وہ، لیکن جستجو کرنا انہی دینی حلقوں اور اداروں سے وابستہ رہنا. سائیکلوں کا کام کرنے والے، ورک شاپ کھولنے والے، بجلی کی دکانیں کھولنے والے بہت سارے نظر آئیں گے. ان حضرات نے راتوں کو اٹھ کے جو دعا کی اور دن کے اجالے میں اپنے خاندان رشتہ داروں کی غمی خوشیوں کو چھوڑا آپ کے لیے. ان کا تقاضا آپ حضرات سے یہ ہے جب آپ کو رخصت کیا جائے گا کہ دیکھنا جس شعبے سے تم 10 سال وابستہ رہے، ہم نے تمہارا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ جوڑ دیا. 10 سال تم وابستہ رہے، اب موت تک اسی شعبے سے وابستہ رہے. وعدے اللہ کے ساتھ ہر ایک کے ہیں، دنیا میں بھیجا رزق دوں گا، لیکن خاص اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے. جو میرے قرآن کا خادم بن گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم، نہ میں اسے بھوکا سلاؤں گا، نہ میں اسے بھوکا ماروں گا. کردار اور لباس ایسا برائے مہربانی بنائیے گا کہ آپ کو بتانا نہ پڑے آپ کون کیا ہیں. آپ کے چہرے لباس آپ کی شخصیت سے محسوس ہو جائے کہ 10 سال تک کسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا. بس آپ سے مانا یہ تھا. دوسرا، جو پڑھ کے چلے گئے، جو پڑھ رہے، جو آج پڑھ کے چلے جائیں گے، ان سے ہمارا دوسری گزارش یہ، کبھی ہمارا احسان تمہیں یاد آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر ہمیں بھی یاد کر. اور راتوں کو اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرنے والے اور صبح فجر سے لے کر شام تک تمہارے سامنے بیٹھ کے ڈیوٹی دینے والے، اگر تمہیں خبر مل جائے کہ قبروں میں چلے گئے ہیں تو مہربانی جو تم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ سے پڑھ کر ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دینا. یہ ہمارا تمہارے سے ایک تقاضا بھی ہے اور ہمارا تمہارے پر حق. جو ادب و احترام مدرسے کے 4 دیواری میں تھا، اللہ کے واسطے ان علماء کرام کے دل کو مت توڑنا. یہ احترام مدرسے کی 4 دیواری کے باہر بھی ایسا برقرار رکھنا. ایک استاد کا شاگرد جب اس کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے بچے کے بیانے کی اتنی خوشی نہیں ملتی جتنا تیرے اٹھ جانے پر. اور جب کسی محفل میں تعارف کروایا جاتا ہے کہ مجھے تو ناک صاف کرنی نہیں آئی تھی، انہوں نے حدیث نبی کو میرے سینے میں محفوظ کیا، تو اس کا کلیجہ پہاڑوں سے بڑا ہو جاتا. تیسری گزارش کی، جس ادارے میں تو کتنے سے آئے تھے، کتنے بڑے، نہ مونچھ تھی نہ داڑھی تھی، نہ شلوار لاسٹک پہن کے آئے تھے، بٹن بھی بند کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا. ان اداروں نے تمہیں روحانی باپ کی طرح پالا پوسا ہے. اپنی زندگی کی حلال کمائی میں ان اداروں کی ترقی کو نہ بھولو. 5500 کی نہیں ہے بات. اس وقت ایک المیہ ہے کہ اس وقت مخالفت جو کر رہا ہے، جہاں کر رہا ہے، جس ماحول میں کر رہا ہے، قرآن والوں کی اور قرآن کی وجہ سے آپ کسی کو فون کریں، قاری یعقوب صاحب، اسماعیل صاحب، بولنے میرے حضرت صاحب، حاجی صاحب، خواجہ صاحب، ملک صاحب تشریف لائیے، ہمارے ہاں نئی مسجد کی تقریب ہے، افتتاح ہے. تو فوراً پلٹ کے کہے گا حاجی صاحب اور تھوڑی تھی جو اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بول پہ آپ توبہ کر لیں، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اگر پکڑ میں آ گئے تو نہ خدا نمازوں کو دیکھے گا، نہ بیت اللہ کے طواف کو، نہ نبی کے روزے کی درود کو دیکھے گا. ایسی پکڑ کے اللہ ایسی جگہ پھینکیں گے، خدا کی قسم دنیا ترس بھی نہیں کھائے گا.
مخالفت نہ کرنا قرآن کے اداروں کے مسائل۔ کوئی مدرسہ نیا تعمیر ہو تو کہتے یار اور چھوڑے ہیں کہ ایک اور مدرسہ کھل گیا، مدرسوں کا جال بچھا کے کیا کرو گے؟ اور مسجدیں چھوڑی ہیں جن کو آباد کر رہے اور مسجدیں بنا کے کیا کرو گے؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ساری زندگی باپ دادا کے مکان میں گزار کر جب دوسرا مکان، دوسرے سے بیٹوں کے لیے تیسرا مکان بناتے ہو، کبھی ہم نے تمہارے سے پوچھا کہ اور مکان کیوں بنا رہے ہو؟ ہمارا احسان ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے بچے تمہارے گھروں میں بھیج کر قرآن پڑھوا کر ہاتھ اٹھا کے تمہارے گھروں کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ سے پوچھا کہ میاں صاحب مارکیٹ میں ایک دکان تھی، آپ نے 4 کیوں بنا لی، کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کبھی آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایک گاڑی سے 4 بنائی، کیا ضرورت تھی؟ جب ہم تمہارے کام سے مداخلت نہیں کرتے، تمہارے کاموں کی ترقی میں دعا کرتے ہیں، تو آپ کا ہمارے کاموں کی ترقی میں ہاتھ اٹھانا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے جواب دو کسی۔ جب ہم تمہاری مارکیٹوں کی، تمہارے پلازوں کو دیکھ کر کہتے اللہ دن چوکھا دے، تو تم کیوں کہتے ہو جو بند ہے جو ہے وہ بھی بند ہو جائے، اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ 8 کاغذ قلم کوئی لے کے آئے اور ذمہ داری سے میرے سے لکھوائے، چلو آج کے بعد ہم کسی چیز، کسی مدرسے اور مسجد کا افتتاح نہیں کرتے، اللہ نہ کریں، لیکن 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب ہمارے جنازے اٹھانے کے لیے کرائے پر مزدور لانے پڑے تو پھر ہم سے اپنی اولاد کا گلہ مت کرنا۔ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دیندار ہے، 100 نہیں 120% نمازی، متقی، پرہیزگار، روزے دار ہیں۔ بتاؤ ابو امی کی قبر پر گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ٹوپی پگڑی داڑھی موجود ہے، قرآن مصلی گھر میں موجود ہے، ایمان، ماں باپ، ماوا، ٹھنڈیاں چھاوا کا مونوگرام تمہاری موٹر سائیکلوں کی بتیوں پہ موجود ہے، ماں باپ کی خدمت گھر پہ سپیکر لگے ہوئے موجود ہے۔ جب اتنے بابرکت دور کے اندر ماں باپ کی قبر پر گئے ہوئے 6 مہینے گزر گئے، 20 سال کے بعد اگر مدارس کو بند کر دیا گیا، خدا کی قسم ہمارے تو بچے قبرستان کا راستہ بھول جائیں گے۔ یہ احسان ہے۔ آج کہتے پاکستان میں رکھا کیا ہے؟ کچھ نہیں رکھا، معیشت، تجارت تباہ، کچھ نہیں رکھا۔ آپ کی بات مان لی، پاکستان میں کچھ رکھا۔ پاکستان میں خدا کا شکر 2 رکعت اپنے شکرانے کے پڑھا کرو، میں بھی اور آپ بھی روزانہ۔ اللہ نے پاکستان میں وہ کچھ رکھ دیا ہے جو اللہ نے دنیا کے کسی ادارے، کسی شہر، کسی ملک، کسی زمین کے خطے پہ نہیں رکھا، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہاں اللہ کا حرم ہے، میرے نبی کا روزہ ہے۔ تو اگر نہ وہاں والے بھی تعلیمی معیار پر رشک کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قرآن حدیث کو سمجھا جاتا ہے، اتنا سعودیہ کے اندر بھی قرآن حدیث کو نہیں سمجھا۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پاکستان کے رائے کا تبلیغی مرکز، جہاں سے پوری دنیا کا مسلمان اسلام سیکھنے کے لیے، ان کے پاس پنجابی، سرائکی، بلوچی، پٹھان جو سر پر بستر اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اپنی زبان میں جو پرچے پر راستہ لکھا ہوا وہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ خدا کا احسان مانو، اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے مقام دیا کہ آج جن کو اردو بولنے لیا تھی، لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ کا احسان ہے۔ کہتے پاکستان میں کچھ نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ مسجدوں کا جال پاکستان میں، مدرسوں کا جال پاکستان میں، 24 گھنٹے اذانوں کی آواز پاکستان میں، ہر گلی میں بنین بنات کے مدرسے میں قرآن حدیث کی آواز محلے میں چلنے والے کو سنائی دیتی ہے پاکستان میں۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اس کا آپس کے اندر ان کا جو ہے فرق رکھنا پاکستان میں۔ جاؤ سڑک پر،
جہاز کی اڑان کو دوسری جگہ جا کر اتارو، نہ تمہیں بیٹی بیٹی، نہ ماں ماں، نہ بہن بہن، نہ بیوی بیوی نظر آئے گی، وہ ایک ٹیشو پیپر نظر آتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کلمے کی برکت سے کتنی غیرت تو ہے کہ ہم اپنی ہو یا دوسری کو دیکھ کے نظریں تو جھکا دیتے ہیں۔ اب بھی کہتے ہو پاکستان میں کچھ نہیں، رمضان المبارک کی بہاریں آ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے نبی نے دعا فرمائی جب رجب کا چاند دیکھا، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں رمضان کے قریب کر دے۔ یہ میرے نبی کی دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ ہے سبحان اللہ، اتنا بڑا برکت والا مہینہ کہ کملی والا 2 مہینے پہلے جھولی اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نکاح حیا یہ کلچر الحمدللہ پاکستان میں، دنیا کے اندر مرد عورت کے تعلق اور اس کی نسبت کو جوڑنے کے لیے جو دستور، جو قانون، جو نظریہ، جو تصور اسلام نے محبوب کے جوتیوں کے توفیق دیا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں مرد عورت کے ملاپ کا یہ تصور نہیں ملتا۔ کیوں نہ شکر بنتے ہو کہ پاکستان میں کچھ نہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات کو یہاں کیوں اکٹھے کیا؟ یہ پڑھ گئے، انہوں نے پڑھا دیا، مدرسے کے پورے سال کا اللہ نے آپ حضرات اور دعاؤں کے صدقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے خرچہ پورا۔ اب ہم نے کرنا کیا؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں صبح سے ہر ایک نے اپنی چائے والی دکان پر اپنی فیکٹری میں مذاکرہ کیا، کیا ہوا؟ یار بے حیائی بڑھ گئی، یار چوری بڑھ گئی، زنا بڑھ گیا، کرپشن 2 نمبری ملاوٹ بڑھ گئی۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ چوری سے، بے حیائی سے، جھوٹ، غیبت، سودی نظام، سودی کاروبار سے، بے غیرتی والی زندگی سے، بے حیائی والی زندگی سے، شراب جوئے سے نکلنے کا واحد حل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی تعبیر۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول علیحدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی علیحدہ ہے۔ حکم کی اطاعت کر اور اطاعت کے پورا کرنے پہ میرے نبی کی تابعداری پر۔ بیٹھے علماء کرام شیوخ بیٹھے، پوچھو اطاعت اور تابعداری میں اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت جو حکم حال کا میں نے تجھے دے دیا، اس حکم کے پورا کرنے پہ میرے نبی کے طریقے کو تلاش کر۔ پانی کھڑے ہو کے پینے میں میرا حکم ہے، پیاس لگے بجھانے کے لیے پاک پانی ہے، اس میں طریقہ تلاش کر کے میرے محبوب نے پیاس بجھانے کے لیے یہ دیوبند دیوبند دیوبند۔ ہم کسی خاص وجہ سے کہتے ہیں، اللہ نے یہ دیوبندیوں کو ایک نہیں کروڑوں موتی عطا فرمائے ہیں، جو اس دور جدید میں اور دور ماضی میں، قریب میں، بعید میں سارے حضرات گزرے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت بستر پہ لیٹے ہوئے، علماء انتظار کر رہے ہیں کب خبر آئے گی کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں بستر کے پاس کھڑا تھا حضرت کے پاس، اور آپ کو چمچی میں ڈال کر دوائی دی جا رہی تھی، تو آپ اس نزاع کے عالم میں، نزاع شروع ہو گئی تھی، اس وقت آپ اپنے ہونٹوں کو جنبش دے رہے تھے۔ تو مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کان میں کہنے لگے، حضرت دوائی پینا سنت ہے۔ اس خدا کے بندے نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، حضرت لیٹ کے پینا نہیں، بیٹھ کے پینا سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ممبر پر بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں، باقی کوئی فرقہ نہیں ہے۔
اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا. صحابہ کی جماعت بر صغیر سے گزرتی ہوئی دارالعلوم، بر صغیر سے گزرتی ہوئی دیوبند کی بستی سے گزری. کچھ لوگ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. ان کے کردار، ان کی شخصیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کا جب بعد والوں نے دیکھا تو یہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے قافلے کو ان کی لوگ اتباع کرنے لگے. تو جس بستی کے اندر یہ بچھڑا ہوا قافلہ تھا تابعین کا، ان کو دیکھ کر لوگوں نے دیوبند کہنا شروع کر دیا. اصل میں یہ صحابہ کی یادیں ہیں جو آج ہمارے دینی اداروں میں یہ ٹوپی پگڑی چادر رومال قمیض کرتے شلوار ٹخنوں سے اونچی اس کی صورت میں متقی پرہیزگاری میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. حضور علیہ السلام کی غلامی کا آج تو گلے میں ڈال کے اٹھنا ہے. بس دنیا کے اندر اعلان ہو رہا ہے یار اس پارٹی کے ساتھ ہو جا، اس پارٹی کے ساتھ ہو جا. مالک کائنات نے سارا مسئلہ حل کر دیا. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جن کا میری ذات پر ایمان ہے، میرے سے ڈرتے ہوئے، میری اتباع کرتے ہوئے، میرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، میرے سے ڈرتے ہوئے، پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھتے ہوئے دنیا کے اندر سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. صبح اپنی اپنی سائیکلوں پر، کوئی جوگر پہن کے، کوئی موٹر سائیکل میں، کوئی سائیکل پر، کوئی گاڑی میں، کوئی پراٹو، کوئی لینڈ کروزر میں، کوئی ریل میں، کوئی کار میں، کوئی بس میں، کوئی جہاز میں، مشرق مغرب شمال و جنوب کا چکر لگایا. رب کعبہ کی قسم اگر تمہیں صداقت والے لوگ ملیں گے تو یہ مدرسوں اور مسجد کے ممبروں کو سنبھالنے والے ملیں گے. دنیا کا مجھے کوئی محکمہ دکھا دو، میں کسی محکمے کا نام نہیں لیتا. پتہ نہیں کوئی محکمے والا بال نہ بیٹھا ہو، اس کی دلداری نہ ہو جائے. میں تو اپنا میرے عزیز و مدرسوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ادناسا نمائندہ کارکن آپ حضرات کے سامنے اپنے مدرسوں کی اور مسجدوں کی صفائی دینے لگا. مجھے میں نہ آتا کتنے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ہیں، کتنے کام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رب کعبہ کی قسم ان سارے کاموں کی نمائندگی اللہ نے ان اللہ والوں کی جھولیوں میں ڈال دی ہے. اگر یہ سچے نہ ہوتے، باکردار نہ ہوتے، میں دیکھتا تم انہیں اپنی محفلوں میں کھڑے ہو کے اپنی جگہ کیوں چھوڑ کے دیتے. اگر یہ باکردار نہ ہوتے، تم اپنے نیک کاموں کی ابتدا ان کے ہاتھوں سے نہ کرواتے. اگر لوگوں یہ نیک نہ ہوتے، مقدس نماز جیسا فریضہ باقی ان کے پیچھے کوئی نہ پڑتا. خود ہی تو کہتے ہو مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرما دو، ہم بڑے گناہگار ہیں. یہ تو ہمارے سامنے کہتے ہو. باہر جانے کی دیر ہے، چائے کے اسٹال پر، ہوٹل کی کرسی، کھٹڑے چرپائی پر یہ کہتے ہوئے کیوں شرم نہیں آتی کہ مولویوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. رب کعبہ کی قسم اگر یہ مولوی پگڑی ٹوپی داڑھی کا تحفظ نہ کرتا تو تیرے ہاتھوں سے کب سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو جاتا. جس بچے کو ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، مسجد سے میرے عزیزوں گھر جاتے ہوئے الٹا سیدھا الٹے پاؤں میں جوتا پہن کے جایا کرتا تھا، تم نے کیا دیا؟ اس کو 35,000 روپے کا موبائل دے دیا. تم نے کیا دیا؟ اس کو میرے عزیزوں نیٹ پیکج کرا کے دے دیا. تم نے کیا دیا؟ گھر کے اندر ناراض نہ ہونا، امی ابا نے بیٹھ کے ٹی وی کی سکرین کیا دے کر دیا. تم نے کیا دیا کہ یہاں سنت کے مطابق 15 دن گزار کے گیا. گھر میں امی کو ننگے سر دیکھا، اس نے ٹوپی اتار دی. ابا کو بائیں ہاتھ سے کھڑو کے پانی پیتے دیکھا، اس نے بیٹھ کے پانی پینا شروع کر دیا. دائیں پاؤں سے ابا جان کو باتھ روم میں جاتے دیکھا، اس نے سنت کا جنازہ اپنے گھر میں جا کے نکال دیا. اے لوگوں، مدرسے والوں کو قصوروار نہ ٹھہراؤ. جب ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی تہجد نہیں قضا ہوتی، جب تمہارے ماحول کے اندر جاتا ہے یہ جمعے کی
नमाज भी छोड़ देता है। मजाल है हाथ धोए बगैर खाना खा ले, मजाल है बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खा ले, मजाल है खाना खाने के बाद की दुआ पढ़े बगैर दस्तरखान से उठ जाए। जो कल्चर हमने इस्लाम का तुम्हारे रोशन ज़मीरों के सामने पेश किया, बताओ उस कल्चर को तुमने अपने घर में क्यों आने ना दिया? यहाँ तो हमें चाय बनाने वाला, स्टॉल लगाने वाला मान नहीं पड़ता, जब तक 30 रुपए का कप बेचने के लिए उसे 3 घंटे तक बेहयाई को टीवी की स्क्रीन पर लगाकर हमारी अमान का सौदा करना ना पड़े, उसकी 30 रुपए की चाय की प्याली कोई नहीं खरीदता। हमने खराब किया मुल्क को, चमड़े हमने उड़वाए, जेलों में कैदे हमने काटी, साहबा की गुलामी पर सूलियों पे हम चढ़े, खत्म नबूवत के अकीदे पर बचाने के लिए रोडों पे सीने हमने छलनी करवाए। अब अपनी कारकर्दगी 75 साल की पेश करते हैं। हमने चटाइयों पे बैठ के दिल बचाया, तुमने बेडरूम में बैठ के दिल का जनाजा निकाल दिया। आज मेरा गिला करने को दिल कर रहा है, नाराज ना होना, मैं अपनों के आगे ना रोऊं तो किसके आगे रोऊं? मेरे रोने की अपना कदर नहीं करेगा तो कौन कदर करेगा? और ये कामिल पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल है मैं आपसे इजाजत ले लूं। छोटा जो होता है, छोटा घर के अंदर हुहाड़ी कर देता है, बड़ा कहता कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मुझे हुहाड़ी करने दो, बड़ा इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ेगा। मदरसे बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, अल्लाहु अकबर। क्या मिलेगा मुझे ईमानदारी से बताओ? जो पिछड़ों का मीट मिला वो तुम्हें मिलेगा। सुन्नत की हिफाजत दीनी इदारों में, कुरान पाक की तशरीह दीनी इदारों में, अजान की आवाजें अल्लाहु अकबर दीनी इदारों में, मस्जिदों के अंदर नमाज के सजदे मस्जिदों के अंदर, कुरान के तक़द्दुस को बचाना दीनी इदारों में। मुझे ईमानदारी से बताओ, या कुरान करीम 24 घंटे पढ़ा जाता है, मुझे आपसे गिला नहीं, उस बहू रानी से गिला है जिसे आप लाल जोड़ा पहनाकर फूलों वाली टूटी गाड़ी में बिठाकर कुरान के साए में लाए थे। हमारे से गिला करते हो, हमने माशरा खराब कर दिया, उससे गिला क्यों नहीं करते? तो कुरान के साए में आई 10 बच्चों की माँ हो गई, आज तक उसने कुरान पाक खोल के नहीं देखा है। मुसलमानों नाराज न होना, अल्लाह अकबर। करोड़ पक्के की गलियों का तुम्हें नहीं पता, हमारी घरवालियों को पता है। लुंडा का लगता है, सस्ता बाजार का लगता है, जुमा बाजार का लगता है, इतवार बाजार का लगता है। ये काम तेरी मेरी घरवाली के नहीं थे, ये काम तो तुझे मुझे करने चाहिए थे। कहाँ चली गई हमारी हया, कहाँ चली गई हमारी गैरत? दूध वाले के पास जाए तो तेरी मेरी बहन बेटी जाए, सब्जी वाले के पास जाए बिजली के बिल जमा कराने जाए, स्कूलों में अंदर बच्चों की फीस जमा कराने जाए तो तेरी मेरी घरवाली जाए। बता ईमान से तेरे मेरे पास गैरत कहाँ से रही? 400 रुपया बालों की कटिंग कराकर, 200 रुपया का चेहरे पर फिसल कराकर, अपने अंगूठे और छोटी सांगली उंगली के नाखून बड़े कर कर, छल्ला आई मिस यू का लव यू का दिल का निशान बनाकर, तेरी मेरी बेटी की हया रात के अंधेरे में नहीं, तेरी फिगर का साइज पूछ कर, कमर का साइज पूछ कर, बनियान का साइज पूछ कर, दिल के उजाले में इज्जत का जनाजा निकाल दे। तुझे मुझे अपने आप को शरीफ फैलाने की इजाजत कोई नहीं। जाओ बाजारों में जाके देखो, खरीदने
مکی کلات ہاؤس ہے، مدنی کلات ہاؤس ہے، اللہ والے ابھی ہٹی ہے، اللہ توکل شاپ ہے، میرے عزیزو یا حیو یا قیوم لکھا ہوا، واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا، لا الہ الا انت آدھا بالفضل ربی لکھا ہوا، اے لوگو سر کیوں نہیں جھکتا، خدا یاد نہیں آتا، قیامت کے دن خدا کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر کیوں نہیں لگتا، قبر کے کوٹھڑے میں لیٹنے سے گھبراہٹ کیوں نہیں آتی، اے لوگ اور میرے پیارو کس کے نام لے لے کر اس کے نام کے نیچے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا پتا کل کروڑ پکے کے جمعۃ المبارک کے دن بازار بند ہوں، ہفتے کے دن جانا، اتوار کے دن جانا، سارے غلام رسول میں عزیز ہو بازاروں میں جانا، کسی کپڑے والے کی دکان سے فاطمہ الزہرا کا لباس لا کے دکھا دو۔ پھر بھی کہتے ہو بل مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، خدا پاک کی قسم ایسے لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں رونے والے نہ ہو تو پتہ نہیں خدا پاک کب سے آپ کی میری شکلوں کو بدل دے۔ احسان مانو یہ بلند علماء اکرام کی اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے بچا پڑا ہے۔ دنیا کے ملکوں کو دیکھ لو، تباہی پھر گئی، بلڈوزر پھر گئے، ایٹم بم راکٹ لانچروں سے حملے کر کر کے اوے لوگوں ایمان بھی تباہ کر دیا، زندگی بھی تباہ کر دی۔ ابھی پچھلے مہینے ہم ملک شام سے میں گئے تھے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک عورت شام کے بازار میں اللہ اکبر علماء اکرام کا وفد کھڑا تھا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں عصا، سر پہ پگڑی، آنکھ میں سرما، ہاتھ میں تسبیح، نظر نیچے جھکی ہوئی تھی، دروز بھی پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے جا رہے تھے۔ ایک عورت آ کے سامنے سجدے میں پڑ گئی، کہنے لگی لگتا ہے فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر آئے۔ پگڑی کے پلوں کو کھینچا، میری گھر والی کے سامنے یوں کر کے داڑھی میں ہاتھ ڈالا، ہمارے رہبر سے کہنے لگی لگتا ہے یہ فرشتے ہیں، یہ مدینے والوں کی اولادیں ہیں، بتا یہ کون سی قبروں سے اٹھ کے آ گئے، بتائے پاکستان سے علماء اکرام ہیں، دین کے وارث ہیں، یا کیا کرنے آئے، اپنے بڑوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ایسی ہوئی اس نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک ہاتھ اٹھایا، اپنی شامی عربی زبان میں کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا، یہ نسبت، یہ کردار، یہ کلچر ہمارا تھا، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ نے ہماری جھولیوں سے چھین کر خدا نے تمہاری جھولیوں میں ڈال دیا ہے۔ کس ترقی یافتہ معاشرے کی بات کرتے ہو جہاں میری بیٹی کو برقع پسند کوئی نہیں، میری بیوی کو اپنے سسر کے سامنے گلے پہ کپڑا رکھنا، سینے پہ کپڑا ڈالنا پسند کوئی نہیں۔ 21 سال کی بیٹی 70 سال کے بزرگ کے سامنے ننگا گلا ننگا سر کر کے آتی ہے، تجھے غیرت آئے یا نہ آئے، اس نیک ماں کی گود میں لیٹ کے اس دودھ پینے والے بوڑھے کو خدا کی قسم ہے بے شک اس کی بہو بیٹی برابر ہے، لیکن تیرا ننگا سر دیکھ کر رب کعبہ کی قسم اس کا سر میرے عزیزوں، اس کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اس امت نے یہ بھی دور دیکھنا تھا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جس کی نسبت کو جوڑا گیا، آج اس کے سامنے کہتی ہے کہ میرے سے تیرے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، میرے سے تیری روٹی پکائی نہیں جاتی۔ آپ سارے نبیوں کا سردار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر والی کون ہے؟ 25 سال کی آپ کی عمر ہے، 40 سال کی بیوہ عورت آپ کے نکاح میں آئی، زندگی کے نشے و فراز آتے گئے، اتار چڑھاؤ آتا گیا، جب عورت بوڑھی ہو گئی، اللہ
اکبر 20 خدیجائیں 20 خادمہ 20 نوکرانیاں جس کے گھر میں تھی. کملی والے سرکار جب گھر تشریف لاتے ساری نوکرانیوں کو بٹھا دیتی, کہتی میرے کپڑے تم دھو پرواہ کوئی نہیں, میرے سر میں تیل ڈالو پرواہ کوئی نہیں, میرے کو مالش کرو کمر دباؤ پرواہ کوئی نہیں, لیکن خبردار ان کا کام نہ کرنا. ان کا کام کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے نوکرانی بنا کے ان کے گھر میں بھیج رکھا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روٹی چکیر میں سالن پیالی میں لے کے آنے لگی. رحمت والے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. خدیجہ الکبریٰ اپنے کپڑوں کو, اپنے چار ڈال کو, اپنی قمیض کا پلہ, اپنی چادر کا پلو سیدھا کرنے لگی. رحمت والے نبی مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہو. آپ نے فرمایا خدیجہ جبرائیل علیہ السلام میرے پیچھے کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے. کملی والے اس رات کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ اے خدیجہ اس وقت آٹا گوندھ کر جب تو روٹی پکا رہی تھی, روٹی چنگیر میں رکھ کے میرے پاس لا رہی تھی, اس خدمت پر خدا خوش ہو رہا تھا. اس خوشی میں تو روٹی لے کے آئی. جبرائیل میرے گھر میں تیرے لیے خدا کا سلام لے کے آ گیا ہے. مردوں سے زیادہ میری مائیں بہنیں مجھے شوق سے سنتی ہیں, سننے کے لیے آئی ہیں. یہ کوئی زندگی ہے صبح 10 بجے سو کے اٹھنا اور رات کو 4 بجے ساری دنیا کی بے حیائی موبائل کی اسکرین پر دیکھنے والی ہو. ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں, میری بات کچرے میں ڈسٹ بن میں رتی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا. اگر بے نمازی, بے روزہ اور قرآن کی تلاوت کے بغیر سر ننگا گلا ننگا بے حیائی کے ساتھ موبائل کی اسکرین پر ناشتہ سیکھنے والی ہو, روٹی بنانے والی ہو, اگر یہی تیرا میرا حال رہا, رب کعبہ کی قسم ہے تیری گود عبد القادر جیلانی پیدا کرنا چھوڑ دے گی. ہر گھر کے اندر جا کے دیکھ لو اوون آ گیا. یہ اوون کیا ہے؟ اتنی سی مشین ہے, ایک پر آٹا گرم, 2 پہ پورا گرم, 3 پہ اتنا گرم ہے. رات کو بیٹے سے کہہ رہی ہے یہ تیرا یونیفارم ہے, یہ تیرے شوز ہے, یہ تیری ٹائی ہے, یہ تیرا انڈا, یہ تیرے پیس جس پہ میں نے جیم لگا دیا, یہ تیرا لنچ باکس ہے, یہ تیرا ڈنر ہے, کھانا ہے. اور خبردار مجھے نہ اٹھائیو, تکیے کے نیچے تیرے پیسے پڑے ہیں. میں 10 بجے کچن میں جاتی ہوں, پاگلوں کی طرح رات کو 12 بجے نکلتی ہوں, میرے سے صبح نہیں اٹھا جاتا. یہ نوکرانی رکھ یا مجھے اوون لا کے دے. میری بچی دنیا کی دوڑ میں تو آگے نکل گئی, تیرے گھر میں اوون آ گیا, تیرے گھر میں نوکرانی آ گئی. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب سے یہ نوکرانی صبح گھر میں بڑھی, جب سے یہ اوون تیرے گھر میں آیا, تیرے 6 سال کا بچہ, تیری 6 سال کی بچی جو 2 گھنٹے صبح اٹھ کے دعائیں دیا کرتی تھی, ان دعاؤں سے محروم ہو گئی ہے. صبح اٹھ کے وضو کر کے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لینا. باپ کا دیا ہوا قرآن جو روزہ انور والے نے یہ تحفہ خدا سے لے کر تجھے مجھے دیا تھا, یہ باپ نے, یہ مامے نے, یہ تائے نے, یہ چاچے نے تیرے میرے سر پر رکھ کر تجھے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دوسرے کے بیڑے میں آباد کیا تھا. اس قرآن کو جب صبح پڑھا کرتی تھی, اس بچے پہ دم کیا کرتی تھی, رضائی چادر اس کے کھیت سر سے اتار کر جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا کرتی تھی اٹھ میرا بیٹا ماشاءاللہ, اٹھ میرا بچہ بسم اللہ, انگلی پکڑ کر باتھ روم میں لے جانا, کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ڈانٹا کرتی تھی, بیٹھ کے پیشاب کر, ہاتھ دھلوانا, منہ دھلوانا, چل سپارہ پڑ گیا, چل مدرسے میں جا, مولوی صاحب کو کہوں گی نماز نہیں پڑھتا, چل سپارہ پڑ گیا. یہ بچوں کا خود پھٹکتے ہوئے گلیوں میں کھیلنا, یہ قاعدے کو سینے سے لگانا, یہ بچے کا گھر میں آ کر امی استاد مارے گا, اندھا دبرا با زبر با دال دو زبردن آبادن یاد کرنا. یہ اومل کی وجہ سے, تیرے دیر سے اٹھنے کی وجہ سے تیرا بچہ تیری گود اور تیرے منہ کی ساری برکات سے محروم ہو گیا ہے. سر پکڑ کے
سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنے جی کا سرور، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے وظیفے پڑھے گی۔ اور میری بچی ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آج 5 سال کی عمر میں بچے کو سینے سے لگا لے، یہ 50 سال کی عمر میں جب تیرا جنازہ اٹھنے والا ہوگا یہ رو رو کے تیرے کان میں قرآن کی تلاوت کر کے سنائے گا۔ صبح صبح جو اللہ کا حکم ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات میں نے کام کے لیے نہیں آرام کے لیے، دن میں نے کام کے لیے بنایا آرام کے لیے نہیں۔ جب اس نظام میں تبدیلی لائے گا اے میرے بندے، اتنا کمزور تیری زندگی کا نظام ہو جائے گا تجھے بستر سے اٹھنے کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ صبح صبح بٹن دبا، موٹر چلی، آدھے گھنٹے کے بعد امی نے ابو نے سب نے کہہ دیا بس کرو موٹر بند کر دو، چل جائے گی چل جائے گی۔ اے لوگوں، جس طرح موٹر کی پہیے کے گھومنے پہ اللہ اکبر پتہ لگتا ہے موٹر چل گئی، اس میں سے دھواں نکلنے پر، اس کا گھوگو کرنے پر، اس کا پہیا کب چلنے پر پتہ لگا۔ اب موٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جب رات کا وقت آیا جمائیں لینا شروع کر دی، آنکھ میں گیٹ آنے لگ گئے، جھٹکے کھانے لگ گئے، تو اندر والی موٹر نے جواب دے دیا خدا کے واسطے اب دکان بند کر دے، اب میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ اب بھی اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتا، رات کے وقت یہ آنکھ والی پلکیں، یہ شٹر خود بخود گر جاتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ خود بخود کھل جاتے ہیں، پورے اعضاء کے حرکت میں آنے سے پہلے سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے۔ کیوں کھلتی؟ اس آنکھ سے کا دیکھ، اندر کی آنکھ سے دیکھ، چڑیوں کا چہچہانا، پرندوں کا درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرنا، مرغے کی ککڑو کڑو کرنا، قوموا للہ قانتین۔ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے فرشتہ ہے، جب وہ کہتا قوموا للہ قانتین، اس کی آواز پوری دنیا کے مرغے سن کے ککڑو کڑو میں کہتے ہیں قوموا قوموا ایھا الغافلون، اٹھ جاؤ سونے کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ 12 بجے سو رہے ہیں، پھر کہتے تویز دے دو جی برکت صاحب کرے گی، برکت تو تمہیں خراٹوں سے اوپر پھینک دیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں الف لام میم لوہے قرآنی کا کیلنڈر نہ ہو، سورہ واقعہ کا، سورہ یاسین کا کیلنڈر نہ ہو، گھر میں برکت نہیں، خیر نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بھائی کو تھپ گتھا، بہن بھائی ایک دوسرے سے جتی اٹھا کے لان تان کر رہے ہیں، بیوی شوہر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے تیرا چہرہ دیکھنے سے بہتر تب مر جاتی، شوہر بیوی سے کہہ رہے ہیں گھر آیا کس بلا سے میرا واسطہ پڑ گیا، چاروں طرف کیلنڈروں پہ قرآن لکھا ہوا، میں نے پوچھا اتنا قرآن کیلنڈروں پہ، اتنا دیواروں پہ لکھا ہوا، برکت کیوں نہیں آتی؟ اسی قرآن نے مجھے آواز دے کے گئی عبدالحنان ان ظالموں سے کہہ دے فجر کی نماز کو، انہوں نے دروازے سے دھکا دے دیا، فجر کی نماز کی بددعا لگی، قرآن کی تلاوت کی برکت نہیں لا سکتی۔ 11 ناراض نہ ہوئیو میرے بھائیوں، 11 افراد صبح فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کرتے۔ ایمانداری سے بتاؤ تیرے میرے گھروں کی طرف پروردگار عالم تیرے میرے گھروں میں خدا پاک کیسے مسکرا کے دیکھے گا؟ آٹھ دن کے بعد اللہ کے گھر میں آئے، پھر بھی کہا
کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھٹکا بھولا نہیں کہتے، آنے دو۔ 12:30 بجے اذان دی، اللہ اکبر، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، باپ بیٹے کا انتظار نہیں کرتا، بھائی بھائی کا انتظار نہیں کرتا، بیوی شوہر کا انتظار نہیں کرتی، تیری مرضی جب آ جانا، وہاں روٹی پڑی اب کھا لینا۔ یہ خونی رشتے ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے۔ 12:30 بجے سے اذان سے لے کر 2 بجے تک نماز کھڑی ہونے تک اللہ نے فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اے میرے بندے، خبردار، بیٹھنے کی اجازت نہیں، آنے والا جس حال میں آئے اس کا نام لکھ دینا، تو میرے گھر کی چوکھٹ کو پار کر لے اس نے جہنم کی آگ حرام کر دینا۔ فرشتوں نے کہا پتہ نہیں کون سے متقی ہیں، کون سے پرہیزگار ہیں۔ جب یہ مسجد کے اندر آیا، لوگوں کی جوتیوں پہ قد بھرتا ہوا اپنے جوتے سے آیا، وضو کیا، آدھا پچاتا کیا اور کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے، ایسے جیسے مولوی صاحب کو ڈنڈا لے کے چھیڑ دے گا، سامنے کھڑے کر کے خطبہ پڑھ کے سنا۔ وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم کر کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے، اس کا مطلب ہے تو تماشا دیکھنے آیا ہے، اللہ کے دربار میں جھولی چلانے کوئی نہیں۔ بالوں کا سٹائل ختم نہ ہو جائے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا اور خدا کے سامنے گرے بال کھول کے کھڑا ہے، علاقے کی ISI کے سامنے بٹن کھول تماچا مار کے چہرہ لال کر دے گا، انگلیاں تیرے منہ پہ چھپا کے لگائے گا۔ یہ تو اس نبی کا احسان ہے جس نبی کو اللہ نے معراج کا دولہا بنایا، اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا محبوبہ میں نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا، تیرے بعد نبی کوئی نہیں، تیری امت کے بعد نبی کوئی نہیں، امت کوئی نہیں، الہی آخری امت کیوں بنایا؟ فرمایا اس میں بھی ایک راز ہے، جتنا سونا تو اتنی میں نے سونے تیری امت بنا دی۔ پہلے نبی آتے تھے، ان کی امت آیا کرتی تھی، زمین پر بگاڑ کیا کرتی تھی، نبی دنیا سے گئے، امت کو بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ دوسرے نبی آئے، دوسری امتوں کے سامنے پچھلوں کے کرتوتوں کا اگلی کے سامنے پچھلے گا۔ تیسرا نبی دوسری امت کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا، اس کی امت کے سامنے دوسروں کے کرتوت بتائے۔ اے میرا نبی، مجھے تیرے سے اتنا پیار ہے، مجھے تیرے سے اتنا لاڈ ہے، تیرے آمد کی برکت پر میں نے تیری امت کے بعد امتی کا دروازہ بند کر دیا، اگلی امت آئے گی، تیری امت کی بے حیائی کے راز ان پہ فاش نہ ہو جائے۔ اے میرا نبی، میری مجھے تیری امت سے اتنا پیار ہے، بتا اے میرا نبی تیرے چہرے کی رعنائیوں سے مجھے کتنا پیار ہوگا۔ میں نے تیرے بعد امت کا دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ تیری امت کی عیب دوسروں کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ یا اللہ دنیا میں بھی رکھے گا پردے کیا آخرت میں؟ فرمایا محبوبہ جب تو روکے دکھائے گا نا اور کہے گا اللہ میرے امت کا میرے سامنے حساب لے لے، تو محبوبہ حساب تو لوں گا لیکن میں تیرے سے پوچھوں گا ناراض تو نہیں؟ اللہ نہیں، پھر میں تیرے درمیان تیری امت کے درمیان رحمت والی چادر کو حائل کر دوں گا تاکہ تیرے امت کے سوال جواب کرنے سے تجھے پریشانی نہ ہو۔ محبوبہ بخشوں کا ضرور، لیکن میں نہیں چاہتا تیرے ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے پسینہ آ جائے۔ جو اللہ اپنے محبوب کے ماتھے پہ پسینہ برداشت نہیں کرتے، آج امت اسے روز انور میں خون کے آنسو لا رہی ہے، خدا کیسے برداشت کرے؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ابھی آپ نے پڑھا تفسیر مدنی قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، سیدنا داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی وہ نام اعمال، بعض جگہ کہتے ہیں ہوا کی صورت میں، روح کی صورت میں، جسم کی صورت میں، کاغذ کی صورت میں تولے جائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے الہی وہ مجھے پلڑا دکھا دے، میرا پیغمبر، نظام میرا، حکومت میری، رحمت میری، حساب میرا، پیار میرا، غصہ میرا، آپ کیوں مداخلت کرتے ہو، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ الہی مجھے دکھا دے۔ فرمایا میرا داؤد دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ یا اللہ جس پلڑے میں نیکیاں تلے گی وہ پلڑا کتنا بڑا، کتنا چوڑا، کتنا اونچا، کتنا لمبا؟ فرمایا داؤد آسمان کی طرف دیکھیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے دیکھا، داؤد علیہ السلام کے منہ سے نکلا اللہ
کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھو. یوں نہ کہا کرو آئے مر گئے، بلکہ کہا کرو اللہ. کہہ دو ذرا ان اللہ والوں کی فیکٹری میں آیا کرو گے، اللہ والوں کی فیکٹریوں میں. کہہ دو ذرا زبان سے کیا کہنا ہے، پریشانی میں کیا کہنا ہے، خوشیوں میں کیا کہنا ہے، غم و دکھ دردوں میں کیا کہنا ہے. سب کچھ مل جائے تب کیا کہنا ہے، سب کچھ لٹ جائے تو کیا کہنا ہے. یہ کام کافروں کا نہیں، یہ کام مومنوں کا ہے. مومن ہر وقت اپنے احسان کرنے والے کو یاد رکھتا ہے. ہمارے پروردگار میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دو کون ہے؟ اللہ. 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 لگتا ہے تمہارے پر احسان نہیں، تب ڈھیلا نہیں کرنا ہے. بلند آواز سے کہو کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. جاؤ کروڑ پکے کے کسی پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے محکمے میں دکھاؤ کہ صبح سے شام تک کسی مالک نے اپنے ورکر سے اللہ کا نام کہلوایا ہو. یہ اعزاز بھی ملے گا انشاءاللہ تمہیں دل کے اداروں میں ہی ملے گا. داؤد علیہ السلام نے دیکھا بس کھا کے زمین پہ گر گئے. وہ شاید داؤد کیا دیکھ لیا، کہنے کہ بھائی یہ پلڑا بھرے گا کون؟ اس کا حجم لمبائی چڑھائی، جس کے پلڑے کے پیندے کے سائے نے مشرق اور مغرب کو چھپا لیا. سارا سورج، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، سات بر اعظم، ریت، مٹی، بجر، کوئلہ، سارا درند پرند چرند ریگنے والے، چلنے والے، اڑنے پھرنے والے، سارے کے سارے اس کے پیندے کے سائے میں آگے. اتنا بڑا پلڑا بھرے گا کون؟ وہ نماز جس کی سنتوں کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. آج بلال کی قبر پہ بیٹھ کے احساس ہوا، میں نے کہا بلال کبھی مدینے میں بھی آواز لگی تھی سنت ہی تو ہے، پڑھ تو ثواب ہے، نہ پڑھ تو گناہ کوئی. پاکستان والوں سے جا کے کہہ دینا شکر کرو تم ہمارے زمانے میں نہیں، ہم تمہارے زمانے میں نہیں. اگر تم ہمارے نبی کو اتنا ہلکا سمجھتے تلوار لے کے کب سے تمہارا سر سے جدا کرتے. اس سنت کو بچانے کے لیے تو کربلا، سنت کو بچانے کے لیے بلال مدینہ چھوڑ کے شام سے بیٹھ لا کے لیٹا ہوا. خبردار کہ تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے پریشانی میں، سفر وطن میں، کہ سنت کبھی چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دے. ورنہ تم بتا رہے مسلمانوں تم سنت ہی بھی پڑھو گے، اپنے نبی کے طریقوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس خدا کے قریب ہو جاؤ جس کی رحمت اتنی بڑی. فرمایا داؤد کے اوپر احسان ہو گئے کہ یا اللہ اس پلڑے کو کون بھرے گا. فرمایا داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو پریشان نہ کر، غمگین نہ کر، حیران نہ کر. میرے بندوں کو میرے غضب غصے سے نہ ڈرا، میرے بندوں کو میری رحمت بتا، میرا کرم بتا، میرا فضل بتا. یا اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، تیری رحمت اپنی جگہ، لیکن بات پلڑے کی ہو رہی ہے. کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج، کون سی نیکی جس کے کہنے پر جتلا جتلا کر، جس کے کرنے پر جتلا جتلا کر، جس کے ساتھ احسان کیا اس کے عزت کا جنازہ نکال دیا، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، یہ نیکی بھرے گی. خواجہ اللہ اکبر حضرت کو نہیں، برادری کہہ رہا ہوں، ملکو، عوانو، پٹھانو، خدا کی قسم میں ذمہ دار ہوں. میں یقین آتا چلو میرے ساتھ میں دینی مدارس کے ایسے اساتذہ دکھاؤں جنہیں 6 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، جن کی بیٹیوں کی شادیوں کی تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور تم ثواب کے چکر میں زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کا انتظار کر رہے ہو. اس داڑھی پگڑی بچانے والے کے ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر سسکتے سسکتے گھر سے نکلے. اس مولوی کو اب بھی کہہ رہے ہو کہ تم نے عمل خراب کیا، اگر اللہ نہ کرے اس کے ابا اماں کا کوئی ہاتھ رکھنا ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم نے قبر کے اندر کوئی نہیں جانا؟ ناراض نہ ہو، اپنی تنخواہ مہینے کی 29 تاریخ کو، اپنی تنخواہ یکم کو، مولوی صاحب کی تنخواہ مہینے کی 15 تاریخ
مولوی کو مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس کی ایڈوانس تنخواہ پہلے ختم ہو گئی، 1 مہینہ سے سکتے گزر گیا اور 15 دن بعد تنخواہ ملی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب تیرے گھر کا دسترخوان سجا وہ تیرے پیٹ میں جائے گا، تیری زندگی کے اندر، تیری رگوں کے اندر، تیرے چہرے پہ کیسے نور کی حرارت لے کے آئے گا؟ مجھے حافظ آباد کے ضلع حافظ آباد کے علماء کی نمائندگی کی، مجھے امیر بنایا۔ میں نے کہا یار مجھے امیر تم نے کیوں بنایا پورے ضلع کا؟ کہنے لگے حضرت جی بس آپ بن جاؤ، آپ ملک پھرتے ہو، سروے کرتے پھرتے ہو، ان کا بھی کوئی سوچے گا۔ جب میں بیٹھ کے مشورہ کیا، 300 مسجدیں حافظ آباد کے اندر، اعتراف کی تو کوئی بات الگ ہے، ہم نے جگہ جگہ جا کے درس قرآن کیا۔ خواجہ صاحب آپ کی دعاؤں کے صدقے ہم نے ہر مسجد کے اندر امام صاحب کے ذمہ 3 بندے لگا دیے، 3 بندے۔ کیا آپ نے ایسے اہل خیر حضرات کو تلاش کرنا ہے کہ جن کو مہینے میں 1000 روپیہ دیتے ان کے ماتھے پہ بلنا؟ 300 مسجدیں ہیں، ہر مسجد سے 3000 روپیہ جاوے تو ایک مہینے میں 3000 سے لگا لو 9 لاکھ روپیہ۔ کرنا کیا ہے؟ مسجدیں کرنا کیا ہے؟ مدرسے میں تمام مؤذنین، مسجد کے خادمین، آئمہ، خطبہ، امام حضرات، ان سب کے فون نمبر دے دو۔ کروڑ پکے، کوئی سرحد سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی وہ توسے سے کہاں سے گھر بار چھوڑ کے آیا، اس کی بیٹیاں بھی جوان ہیں، اس کے بیٹے بھی جوان ہیں، اس کی بہنیں بھی جوان ہیں، وہ اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے کے لیے کسی مخیر نمازی سے زکوٰۃ نہ مانگا، بلکہ مخیر حضرات 9 لاکھ ایک شہر سے جمع ہو، گاؤں دیہات میں، تو خاموشی سے پتہ کرو کس کی بیٹی کی شادی ہے، کس کی بیوی بیمار ہے، خطیر رقم لفافے میں، رات کے اندھیرے میں، انتظامیہ کو بھی پتہ نہ لگے، کمیٹی کو نہ پتہ لگے، تاکہ مولوی صاحب سے کچھ امید سے بھی نہیں کہ آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، تم نے اللہ کو دیا، اللہ سے لیا ہے، تو مولوی صاحب یہ 50,000 روپیہ بیوی کا علاج کراؤ، تو مولوی صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ دے آؤ۔ مجھے بتاؤ آپ اس پروگرام کا، اس انتظام کا آپ خیر مقدم کرتے ہو، میں نے اچھا کام شروع کیا کہ نہیں شروع؟ اچھا، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی جن کی جوتیوں کے نیچے فرشتے پر بچھائے۔ اپنے علاقے کے اندر اپنی مسجد کے مؤذن اور امام کو مستحق منظم کرو تاکہ اس کا درس قرآن میں، درس حدیث میں، قرآن پڑھانے میں، امامت کرانے میں، لمبی لمبی صورتیں پڑھانے میں دل کرے۔ وہ تو مصیبت کا مارا نماز پڑھا کے لوگوں کے گھروں میں ٹیوشنیں پڑھاتا پھرتا ہے، اس اپاہٹ سے، اس معذوری سے اسے ختم کرو۔ ایک نظام کے تحت اس کی تنخواہ کم از کم 25 سے 20,000 روپیہ ہونی چاہیے، خادم کی تنخواہ 20,000، ایک خطیب کی تنخواہ 30,000 ہونی چاہیے، ورنہ آج اللہ کے گھر میں ختم بخاری شریف کے موقع پر میرے ساتھ بیٹھ کر دعا کرو، آمین تم کہو، دعا میں کروں گا۔ یا اللہ جتنی کروڑ پکے کی مسجد کے امام کی تنخواہ ہے، اللہ 22 گریڈ کی افسر کی بھی تنخواہ اتنی کر دے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ آمین آمین۔ شیخ الحدیث ہو 15,000 تنخواہ، درجہ چارٹ کا کلر کو 40,000 سے تنخواہ، 2 مرنے کا مقام نہیں۔ تمہیں کبھی احساس ہوا روڈ ٹوٹ گئے، سڑکیں ٹوٹ گئی، نالے بڑھ گئے، حکومت کو تم اس کام کی طرف لگاؤ گے؟ جس اداروں کی برکت سے آج اللہ نے پاکستان کو بچا رکھا ہے، ان اداروں کا سنبھالنے والوں کا اس ملک پر اور حکمرانوں پر کوئی حق نہیں۔ نیا نظام ہے، آڑی سوڑی کے دانے عید میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، مولوی بھی، یہ شرم آنی چاہیے اس نمبردار کو، مولوی بھی مرنا جا 10 سال جو حدیث کو سینے سے لگائے اور مسلح پہ کھڑا ہو کے 30 والے تجھے 27 راتوں میں سنائے، تو او مولوی نہیں دے ہوئے پتہ نکی ہو گیا، لے آؤ 5 اس کی ایسے 500 روپے کی، اس کی ایسے دھاڑی سوڑی کے دانوں کی، مولوی صاحب ہے گھر کے نمبر نے تینوں دے دی کہ گندم تو اکٹھی کرنی ہے، پھر تمہارے گھروں میں خیر ہے؟ ناراض تو نہیں میرے؟ عید کے دن تم عیدی دیتے ہو یار، جب پیسے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے اس کو تو پیسہ چاٹنا ہے۔ جو تم نے عید کے دن عیدی دینی ہے وہ 1 شعبان کو تم عیدی 25 شعبان کو دے دو اکٹھی کر کے۔ مولوی صاحب ابھی رمضان شروع ہونے میں 5 دن ہیں، اپنے گھر جاؤ، آپ کو چھٹی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے لاؤ، اپنی بہنوں کو عیدی دے کے آؤ، اپنے ماں باپ کو عیدی دے کے آؤ۔ خدا کی قسم پھر جب ہر غم سے فارغ ہوگا، پھر جب مصلی پر کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، ہمارے کلیجے ٹھریں گے سن کے۔
جو کام کرنے کے تھے ہم سے بالکل ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے. داؤد میری رحمت سے ناامید کر دیا اللہ کی. فرمایا داؤد علیہ السلام اتنے بڑے پلڑے کے پینڈے کو دیکھ کر اتنے بڑے پلڑے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. الہ العالمین پھر رہوں نہ تو کیا کروں. فرمایا داؤد اگر یہ نیکیوں پر یہ پلڑا پڑے گا تو پھر میری رحمت کہاں گئی, میرا کرم کہاں گیا, میرا فضل کہاں گیا, کہیں لائی پھر کیا ہوگا. فرمایا داؤد قرآن نے عبدالحلال کے ذریعے میری رحمت کا اعلان کر دے. جس کسی نے مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ میرے راستے میں دے دیا, مجھے راضی کرنے کے لیے دے دیا, اس کھجور میں اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا قیامت والے دن ان نیکیوں سے سارا پلڑا بھر جائے گا. ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بہن بھائیوں سے زیادہ, دوستوں سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ خیال کرنے والا وہ عورت روزانہ رات کے اندھیرے میں, دل کے اجالے میں, تیری میری توبہ کے انتظار میں, تیرے میرے رونے کے انتظار میں, تیرے میرے ہاتھ جوڑنے کے انتظار میں. آج میرے عزیزوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. میں یوں نہیں کہتا سارے گناہگار ہیں, ولیوں کی زیارت کر رہے ہو, نیک لوگ ہیں, نیکوں کو اللہ زیارت کرنے کا موقع دیتا ہے. آج اللہ والوں کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کر اپنی گزشتہ لاچاری والی, بے کسی والی, لاپرواہی والی زندگی پر آج معافی مانگتے ہوئے, ندامت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے, اگر ہو سکے تو آنکھ سے آنسو نکالتے ہوئے آج 3 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کر لو, توبہ کر لو, اور زبان حال سے اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا کر اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگ کے کہہ دو, یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. ناراض نہ ہونا علماء کرام سے نہیں, اپنے جیسے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, ذرا ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ذرا ہاتھ جوڑ کے اپنے سر سے اونچے ہاتھ کر کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. سینہ تانگو, غصہ آتا ہے, ہاتھ جوڑ دو, اس کا غصہ اس کے پیار کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, موت سے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو, اپنی قبر بنا لو, حشر بنا لو, جنت کے اندر گھر بنا لو. آج 5 روپے سے جنت دیتا ہوں, کل 70 سال کی نیکیوں پر دیکھنے کے لیے تیار ہی ہوں گا. ولی کامل آپ حضرات کے سامنے اپنے نورانی میدانی بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, شفقت والا سایہ ان بزرگوں کا, ان نسبتوں کا اللہ ہمارے سروں پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے. ان کی نسلوں میں بھی اللہ ایسے پیدا کرے جو خدا کی مخلوق کی سرپرستی فرمائے. سارا مجمع بیٹھے. آخر میں آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں, یہ مدرسے کے اندر طلباء کی کتنی تعداد ہے ذرا جی؟ 700. طالبات علیحدہ, دونوں اکٹھے ملا کر 700 کا کھانا پکنا. 1 لاکھ روپے تنخواہ میں 2 بچوں کا گزارا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, برکت خدا ہی ڈالا. اور آپ حضرات کے بیت مشہور ہیں کہ آپ ان کی تعلیم کے حلقوں میں دل جمانے کے لیے آپ اپنی حلال کی محنت کی کمائی سے تعاون کرتے ہو, اور صرف 1 سال میں 1 مرتبہ نہیں, ہر دن 8 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں, عشر میں, فطرانے میں, زکوٰۃ میں, خیرات میں, گندم میں, عشر میں, کمال کے عشر میں, فصل میں, کپاس میں, نقدی میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے حوصلوں کو بڑھاتے ہو. میں تمام اداروں کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا